آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر بہت بڑا عقیدہ سمجھایا مسلمانوں کو کہ جیسے عقیدہ توحید ضروری ہے ویسے ہی عقیدہ ختم نبوت بھی ضروری ہے۔ جیسے عقیدہ توحید کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کے بغیر بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ بیان کر کے سورۃ المائدہ کے اندر اس بات کا، اس ثمر کا اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کے ایمان پر بھی شک ہے۔ حضرات ذی وقار کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ پیچھے رہیں گے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ کہا اللہ کے نبی لوگ باتیں کریں گے کہ علی پیچھے رہ گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے آپ کا اور میرا وہ رشتہ ہو جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا تھا، آپس میں بھائی تھے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ عقیدہ سمجھایا وہاں پر کہ آپ مجھے بھائیوں کی طرح پیارے ہیں، لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا ایمان سے خارج ہونا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مستری ہے، وہ ایک محل مکان تیار کرتا ہے اور ایک جگہ پر اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ کہیں گے یار اس نے تو پورا محل مکان بنایا لیکن اینٹ نہیں لگائی، یہ کیسا مستری ہے؟ تو وہ اینٹ کے بغیر محل مکان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مثال دی حدیث کے ساتھ، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ نے نبی بھیجے، پے در پے نبی آئے۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی آتا، جب وہ فوت ہوتا پھر دوسرا آ جاتا، تیسرا آ جاتا، لہٰذا آپ فرماتے ہیں اللہ نے وہ اینٹ کی جگہ خالی رکھ کر نبیوں کو بھیجتا رہا، اللہ بھیجتا رہا، لیکن اللہ نے ختم نبوت کا صحرا کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ڈال دیا۔ یہ ختم نبوت، یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرات لوگ بڑے بڑے قادیانی حضرات کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں۔ ایک شخص اپنی کہانی بتا رہا تھا، کہتا مجھے وہ ربوہ شہر میں لے گئے، کہتے مجھے اتنا پروٹوکول دیا انہوں نے کہ تمہارے وزیروں کو، مشیروں کو بھی اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جیسے اتنا مجھے دیا گیا۔ وہ بندہ کون ہے؟ چھوٹے سی کریانہ کی دکان ہے اس کی۔ تو وہ اس قدر لوگوں کو مائل کر رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایک نبی کے ماننے والوں کو، آخری نبی کے امتی کو بھی ایسا اخلاق پیش کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے دور بھاگنے کے بجائے ہمارے قریب آئیں۔
پتہ تو چلے نا یہ کس نبی کے امتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہر مومن کی یہ ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن کی یہ آیت واضح دلیل ہے اس بات کی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا سلاسون دجالون کذابون، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے۔ حضرات یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، ستارے ان کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، ہمارے جسم سے خون نکل سکتا ہے، اس سے لوتھڑے نکل سکتے ہیں، ہمارے جسم سے بوٹیاں نکالی جا سکتی ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم دوبارہ اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مشن ہے۔ اور کل یہ جو تاریخ گزری ہے 7 ستمبر، پاکستان کے اندر ایک وقت تھا، آج سے 1974 کی بات ہے جب یہ بل پاس ہوا۔ حضرات آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان پاس ہو گیا، یہ ایک دوسرے کے کہنے پر پاس ہوا؟ نہیں نہیں، کئی جانیں گری ہیں، یہاں پر لاشیں گری ہیں، خون گرا ہے، بال بیوی بچے سب کچھ قربان کیا اس بل کی خاطر۔ پھر اللہ نے پاکستان کی فضا میں اور پاکستان کے اندر ختم نبوت کا جھنڈا لہرا دیا، اور قیامت تک انشاءاللہ ختم نبوت کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ اور یہ مشن جو ہمارے علماء، جو لوگوں نے اس پر محنتیں کی، جنہوں نے جانیں دی، جنہوں نے مباہلے کیے، وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ وہ جہاں لیٹے ہیں سیدنا مولانا ثناء اللہ عمر تسری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ جہاں لیٹے ہیں کروڑ رحمت نازل فرمائے، آمین کہہ دو یار۔ پتہ ہے انہوں نے کتنا بڑا مقدمہ لڑا ہے؟ یہ مرزا غلام محمد قادیانی سے انہوں نے مباہلہ کیا تھا، رب نے کہا تم بھی اپنے بچے لے کر آؤ، ہم بھی اپنے بچے لے کر آتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ اس قادیانی نے کہا اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا، اگر میں سچا ہوں تو آپ میری زندگی میں مر جائیں گے۔ مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ، اللہ جہاں لیٹے ہیں کروڑ رحمت نازل فرمائے، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ اللہ کی قسم مباہلہ ہوا 1907 کے اندر، اور وہ 1908 میں وہ بندہ لاہور کی بلڈنگ میں مر گیا۔ کہاں مرا؟ اللہ نے ایسی بدترین موت دی، ایسی بدترین موت دی کہ ساری دنیا کہتی رہی کہ یہ بندہ مرا ہے تو یہ واش روم کے اندر اللہ نے اس کو موت دی ہے۔ تو اللہ ایسے بندے کو یہاں پر ہی موت دیتا ہے، اس کے ہی قابل ہوتے ہیں۔ اور مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ، انہوں نے 1948 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو موت دی، اور تبھی موت مرے کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد، اور ختم نبوت کے جھنڈے گاڑ گئے، اور وہ ان کو موت بھی پاکستان کے اندر آئی تھی، وہ پاکستان آ گئے تھے، اور انہوں نے پھر ادھر الحمدللہ ختم نبوت کے جھنڈے گاڑے تھے۔ اور آج ہم یہ جو ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں حضرات، ان ختم نبوت میں سب سے جو پہلا سپاہی ہے، جو سب سے پہلا مجاہد ہے، جسے کریڈٹ کارڈ سب سے زیادہ دیا جاتا ہے، وہ امت کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت کے لیے تلوار اٹھائی، بچے بھی تیار کیے، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب کو تیار کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر ختم نبوت پر پہرا نہیں دے سکے تو دین ختم ہو جائے گا، پھر اس کے لیے نکلو۔ پھر سارے میدان میں آئے تھے، اللہ نے پھر فتح دی تھی۔ حضرات آج بھی مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ختم نبوت کے مشن پر زندہ رکھے، موت آئے تو ختم نبوت کے مشن پر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔